السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کب پڑھیں، کیسے پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تہجد کی نماز سے ریلیٹڈ سارے سوالوں کے جواب آج اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ کوئی بھی سوال آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ تہجد سے ریلیٹڈ کون سے ایسے سوال ہیں جو آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں مفتی اے قاسمی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کا وقت، تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، کتنی رکعتیں، کون سی صورتیں، صحیح وقت کیا ہے، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، یہ وہ سارے کوشچنس ہیں جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں رہتے ہیں۔ میں جب بھی اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو تہجد پڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ وہ کوشچنس ہیں جو ہمارے مائنڈ میں رہتے ہیں، تو آج میں انہی کوشچنس کو آپ لوگوں کے کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز ہر پرابلم کا سولوشن ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، کوئی اور الجھن ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، آپ تہجد کی نماز میں اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سے 10 منٹ خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے خوب دعا مانگیں، خوب دعا مانگیں۔ ہر پرابلم کا سولوشن تہجد کی نماز میں ہے، تہجد کے وقت اللہ سے دعا مانگنے میں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم لوگ تعویذوں کی طرف جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کی طرف جاتے ہیں، اور آج کل کے جو ڈھونگی بابا چل رہے ہیں اور بناوٹی جو مولانا لوگ چل رہے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز میں اٹھ کر 10 منٹ اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی بھی طرح کی پرابلم ہے آپ تہجد کی نماز میں اٹھیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے جب کوئی تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بات فرماتا ہے کہ میرے بندے نے بڑی امید سے تہجد کی نماز پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، جب پوری دنیا سو رہی ہے یہ اٹھ کے مجھ سے مانگ رہا ہے، گواہ رہو میں نے اس کو وہ سب کچھ دیا جو یہ چاہتا ہے، میں نے اس کو وہ سب کچھ دیا جو اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اب تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ آپ تہجد کے وقت اٹھیں اور تہجد کا طریقہ بالکل جیسے ہم اور نمازیں پڑھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں نا، ایسے ہی تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت کر کے آپ جتنے آپ کے لیے آسانی ہو اتنی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ 8 رکعت پڑھنے کی تھی، تو ہم چاہیں تو 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ 12 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن عام عادت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی وہ 8 رکعت کی تھی۔ تو ہم چاہیں 8 پڑھیں اور 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنی آسانی کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت جو ہے وہ 8 ہے اور آپ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کا طریقہ آپ سمجھ گئے کہ 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، عشاء کی نماز آپ نے جب پڑھی تو تہجد کا وقت شروع ہو گیا، لیکن افضل جو تہجد کا وقت ہے وہ ہے سحری کا وقت۔ آپ کے علاقے میں جب سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہو تو سحری کا ٹائم ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ جو وقت ہوتا ہے وہ افضل وقت شروع ہو جاتا ہے، بہترین وقت، وہ سب سے شاندار وقت ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ اسی وقت تہجد پڑھی جائے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے 1-2 گھنٹے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھیں، وہ ہے افضل ٹائم۔ تہجد کی رکعت میں نے آپ کو بتا دی، جتنی آپ کے لیے آسانی ہو اتنی رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ 8 رکعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کیسے پڑھیں؟ آپ اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت کی نیت باندھ لیں۔ آپ کو اگر 6 رکعت پڑھ لی ہیں تو آپ اکٹھی 6 رکعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں 6 رکعت نماز، نیت کرتا ہوں میں 8 رکعت نماز تہجد کی نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ زبان سے نیت کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں، سبحانک اللہ پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی صورت آپ ملا دیں جو آپ کو یاد ہو۔ 1 رکعت کمپلیٹ کر لیں، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح سے کمپلیٹ کر لیں۔ اس طرح سے آپ 2 رکعت کر کے آپ سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پہ سلام پھیریں، 2 رکعت کر کے آپ 6, 8 جتنی بھی رکعت آپ کو پڑھنی ہے اتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے؟ جو صورت آپ چاہیں وہ صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو 4 صورتیں یاد ہیں تو آپ پہلی رکعت میں 1 صورت، دوسری میں دوسری صورت، تیسری میں تیسری، چوتھی میں چوتھی۔ اگر آپ کو 2 ہی صورتیں یاد ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، پہلی رکعت میں 1 صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت، تو کوئی سی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے
सोना ज़रूरी है तो मैंने आपको बता दिया, तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अफजल ये है कि आप थोड़ी देर सो जाएं, फिर उठें, फिर तहज्जुद पढ़ें, लेकिन तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आजकल हम लोग आम तौर पर 1-2 बजे तक लोग आजकल जागते हैं। दिल्ली के अंदर तो, दिल्ली है, मुंबई है, बड़े बड़े जो शहर हैं, वहाँ तो साहब 12 बजे के बाद दिन शुरू होता है और वो 3-3 बजे 4-4 बजे लोग सोते हैं वहाँ। तो आप अगर इतनी रात को सो रहे हैं तो तहज्जुद पढ़ के सो जाएं, क्या दिक्कत है। तो तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अफजल ये है कि तहज्जुद के लिए आप पहले सो जाएं, फिर उठें, फिर तहज्जुद पढ़ें। लेकिन जब आप सो ही जाएंगे तो फिर तहज्जुद नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आजकल सोना ही 12-1 बजे होता है, 2 बजे होता है। ये गलत तरीका है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लेट सो रहे हैं तो आप तहज्जुद पढ़ के भी सो सकते हैं। तो ये तहज्जुद का पूरा तरीक़ा है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए और अल्लाह से मांगिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को देखने के बाद आपको तहज्जुद से रिलेटेड जो भी सवाल है वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे ऐसे ही दीन की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।